نظاریہ فرقے کا اصل بانی بلاد عجم یعنی ایران کا بہت بڑا دائی بانی شیخ الجبل حسن بن صباح۔ اس نے اپنی تحریک کو ایسی ترقی دی جس کے باعث دوسری اسلامی قوتوں سے مقابلہ کرنے لگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ اس نے اور اس کے جانشینوں نے ایسی دھاک بٹھائی کہ اس کے زمانے کے اسلامی سلاطین ان سے تھرتھراتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بن صباح کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن الصباح الحمیری تھا۔ یہ ایرانی تھا اور اس نے اس زمانے کے رواج کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب الحمیری خاندان سے منسوب کیا تھا، لیکن اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ اس کا نسب بیان کریں۔ وہ اپنے مریدوں سے کہا کرتا تھا، مجھے اپنے امام کا مخلص غلام کہلایا جانا زیادہ پسند ہے کہ بنسبت اس کے کہ میں ان کا ناخلف لڑکا کہلاؤں۔ اس کا باپ کوفہ سے کم آیا جہاں حسن پیدا ہوا تھا۔ 7 سال کی عمر سے ہی اسے تحصیل علم شوق تھا۔ 18 سال کی عمر تک اس نے ریاضی، نجوم اور سحر وغیرہ مختلف علوم حاصل کیے۔ اس وقت تک اس کا مذہب اپنے باپ کی طرح اثنا عشری تھا۔ حسن بن صباح کی ملاقاتیں فاطمی دائیوں میں سے پہلے ناصر خسرو، حجت خراسان اور پھر امیر حضب سے ہوئی۔ اس نے ان کی اثرات قبول کیے۔ امیر حضاب سے اس کے کئی طولانی مذہبی مباحثے ہوئے۔ اس سے حسن بن صباح کے اعتقاد میں لغزش پیدا ہو گئی، گو اس کو اسماعیلی دعوت کی صحت کا پورا یقین نہ ہوا، لیکن ایک بیماری سے شفا پانے کے بعد جس سے اس کو نجات پانے کی کوئی امید نہ تھی، وہ اسماعیلی مذہب کی طرف زیادہ مائل ہو گیا اور 2 اسماعیلی دائیوں ابو نجم سراج اور مومن سے ملا۔ یہ دائی ایک بڑے رہبر شیخ احمد بن مالک بن عطاش مالک حلقہ اصفہان کے حکم سے فارس میں اسماعیلی دعوت کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان میں سے مومن نے دیکھا کہ ابن صباح بڑا ہوشیار اور زبردست شخصیت والا ہے، تو اس نے پس و پیش کرتے ہوئے مستنصر کی بیعت لے لی۔ ماہ رمضان 464 ہجری میں ابن عطاش، جس کے علاقہ تبلیغ میں اصفہان اور اذربائیجان تھے، رہ پہنچا اور اسماعیلی دعوت میں ابن صباح کی شرکت قبول کرتے ہوئے اسے مصر جانے کا حکم دیا۔ اس بنا پر 467 ہجری میں وہ اصفہان پہنچا، جہاں سے 2 سال ابن عطاش کی نیابت کرنے کے بعد اذربائیجان اور دمشق سے ہوتا ہوا 471 ہجری میں مصر پہنچا۔ دوسرا سبب اس کے مصر جانے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو مسلم جو شہر رے کا والی تھا اور نظام الملک کا داماد تھا، اس پر الزام لگایا کہ وہ مصر کے اسماعیلی دائیوں سے ملا کرتا ہے۔ بہرحال جب وہ مصر پہنچا تو مصر کے دائی دعویٰ اور دوسرے مشہور لوگوں نے بہت ہی اعزاز سے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ مستنصر نے بھی اسے بہت کچھ انعام و اکرام دیا، مگر اسے بذات خود خلیفہ سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ صباح 18 مہینے تک قاہرہ میں ٹھہرا۔ اس مدت کے بعد اسے مجبوراً مصر چھوڑنا پڑا، کیونکہ مستنصر کے وزیر بدر الجمالی اور اس کے بڑے بیٹے نزار کے درمیان، جس کی حسن بن صباح حمایت کرتا تھا، ناخوشگوار تعلقات تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر الجمالی نے حسن کو مصر سے نکلوا دیا تاکہ نزار کی امامت کا کوئی حامی نہ ملے۔ غرض 472 ہجری میں ابن صباح اسکندریہ سے روانہ ہوا اور 473 ہجری میں اصفہان پہنچا۔ اس وقت سے وہ بلادیز، کرمان، طبرستان، دامغان اور فارس کے دوسرے شہروں میں نزار کے نام سے یہ دعوت کرنے لگا کہ مستنصر کے بعد نزار امامت کا مالک ہے۔ نظام الملک کو اطلاع ملنے پر اپنے داماد ابو مسلم کو اس کی گرفتاری کا حکم دیا، مگر حسن بن صباح ہاتھ نہیں آیا۔ یہ وہ دور تھا کہ اس وقت کرامتہ کی قوت عراق و شام میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن ان کے ہم مذہب ایران وغیرہ میں پھیل چکے تھے اور انہوں نے اپنی تحریک کو خفیہ طور پر جاری رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کا ماحول حسن بن صباح کے لیے بہت سازگار تھا۔ نزار کے نام نے ان کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اب یہ لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، لوٹ مار کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ ابتدا میں حسن بن صباح نے اپنی سرگرمیاں مازندران کی وادیوں میں، جہاں بابک خرمی اور اس کے ہم مذہب رہتے تھے، شروع کی اور جلد ہی فارس کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اصفہان کے قلعے شاہ در پر ان کا قبضہ ہو گیا۔
اس وقت بغداد میں خلیفہ عباسی مقتدی باللہ تھا، لیکن حکومت ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھ میں تھی۔ حسن بن صباح نے اس کے زمانے میں قوت حاصل کی اور ملک شاہ کے مشہور وزیر نظام الملک کو باطنیوں نے 484 ہجری میں قتل کر دیا۔ ان کی قوت توڑنے کے لیے ملک شاہ نے 2 دفعہ لشکر بھیجا، مگر اسے کوئی نمایاں کامیابی نہ ہوئی۔ 485 ہجری میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے باہمی جھگڑوں سے نظاریوں یا باطنیوں کا زور بڑھ گیا۔ اس کی بیوی خاتون جلالیہ کی رائے سے خلیفہ نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطنت دے کر ناصر الدین والدین کا لقب سے سرفراز کیا، لیکن اس کے بڑے بیٹے برقیہ رک نے حکومت چھین لی اور رکن الدین کا لقب اختیار کیا۔ محمود اور اس کی ماں نے اصفہان میں پناہ لی۔ برقیہ رک نے نظاریوں کی مدد سے اصفہان کا محاصرہ کیا اور محمود کو بھگا دیا، لیکن اصفہان پر باطنیوں کا قبضہ ہو گیا۔ باطنیوں نے اپنی عادت کے مطابق لوٹ مار شروع کر دی۔ شہر کے باشندے ان کے مظالم سے تنگ آ گئے۔ آخرکار اصفہانیوں نے نظاریوں سے خوب انتقام لیا اور ان کے کئی سرداروں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حسن بن صباح قزوین پہنچا۔ بحیرہ قزوین کے قریب قلعہ الموت واقع تھا۔ اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے حسن بن صباح نے دوستی کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقویٰ کا اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک کمبل اوڑھے رہتا تھا اور بہت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہاں کے اکثر لوگ اس کے پیروکار ہو گئے تھے۔ اس قلعے کا مالک ایک سادہ لوح علوی تھا، ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور اس سے برکت حاصل کرتا تھا۔ جب حسن اپنا معاملہ مستحکم کر چکا تو علوی کے پاس گیا اور اس سے کہا تو قلعے سے نکل جا۔ علوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھا۔ حسن نے اپنے چند پیرووں کو حکم دیا کہ علوی کو قلعے سے باہر نکال دے۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ مال دے کر اسے قلعے سے نکال دیا۔ اب قلعے پر حسن کا قبضہ ہو گیا۔ قلعہ الموت کو مستقر بنا کر حسن بن صباح نے اپنی دعوت کی تنظیم نو کی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت کا وہی نظام قائم کیا جو مصر میں رائج تھا، صرف چند حدود مثلا رفیق، لاحق اور فدائی کا اضافہ کیا۔ فدائیوں میں بڑے ان پڑھ جان باز نوجوان شریک کیے جاتے تھے۔ صرف ہتھیار استعمال کرنے کا فن انہیں سکھایا جاتا تھا۔ یہ سپاہی حسن بن صباح کے حکم کے بے عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بیس بدل کر جاتے اور اس کے مزاج میں رسوخ پیدا کرتے تھے۔ اس معتمد علیہ بناتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ ان خون خوار اعمال کی ترتیب دینے کے لیے ایک جنت بنائی گئی تھی۔ پہلے وہ بھنگ کے اثر سے اس طرح بے ہوش کر دیے جاتے کہ ان کے دل میں کسی منشی چیز کا گمان بھی نہ ہوتا۔ بے ہوش ہونے کے بعد خاص ریوں سے اور راستوں سے وہ جنت میں پہنچائے جاتے، جہاں پہنچتے ہی وہ ہوش رہا اور دلستان حوروں کی آغوش میں آنکھیں کھولتے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں ان کے حوصلے اور ان کے خیال سے بالا تر ہوتی۔ پرفضا وادیوں، روح افزا آبشاروں، جان بخش باغوں اور فریب نظر مرغے زاروں میں سیر کرتے۔ حوروں کی صحبت ان کی دلستانی کرتی۔ میں ارغونی میں لبریز جام غالباً یہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے ہوں گے۔ انہیں دنیاوی افکار سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ حسن بن صباح کے پاس پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں پر پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچنے کی امید دلائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی چاٹ پر یہ ظالمانہ کام لیے جاتے۔ بڑے بڑے امراء انہی کی خنجروں سے قتل ہوئے اور انہی فدائیوں نے نظام الملک کی جان بھی لی، لیکن اس جنت کی کسی تاریخ ماخذ سے تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف ملک شاہ کے بعد سلطان سنجر نے حسن بن صباح کا مقابلہ کیا، مگر حسن بن صباح نے نہایت چالاکی سے اسے صلح پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد یہ ایران کے شہروں کے بعد رفتہ رفتہ شام کے بعض مقاموں میں بھی حسن کے ماننے والے پھیل گئے۔ حسن بن صباح نے ایک طویل عمر پائی اور الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد کیا بزرگ اس کا جانشین بنا، جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔